برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا احسان اور اس کا فضل ہے۔ آج ماہ ربیع الاول کی 11 تاریخ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کے اخلاق، آپ کے اعمال، آپ کے عادات، ہر چیز کا ذکر کیا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کا بغور مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، سمجھیں، ہمیں ہر آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور نمونہ ہمیں ہماری زندگی کے لیے ملتا ہے۔ لیکن آج دکھ اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہر شخص، ہر فرد اس بات کا تو دعوے دار ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین سچا ہے، اور آپ پر اترنے والی آخری کتاب قرآن مجید سچی ہے، اور آپ کے لائے ہوئے احکامات اسی میں دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر اس کی زندگی کو دیکھا جائے، طرز عمل کو دیکھا جائے، تو ہمارے ایک شخص کے فرد سے لے کر اس کے گھر تک، پھر اس کے گھر سے لے کر اہل محلہ تک، اہل محلہ سے لے کر پورے علاقے تک، پورے علاقے سے لے کر سارے ملک تک، اور پھر پورے ملک سے لے کر پوری دنیا تک غور کیا جائے، فکر کیا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اخلاق، آپ کے عادات، آپ کے اعمال کہیں بھی نظر نہیں آتے، جو اس وقت امت مسلمہ کے زوال کا سبب ہے۔ ایک طرف تو یہ خوشی منائی جا رہی ہے، دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اللہ کی ناراضگی ہی اسے کہا جائے، سیلاب کی صورت میں ہو، زلزلوں کی صورت میں ہو، یا پھر بہت سارے اسلامی ممالک کے اندر اس وقت مسلمان کو کافر گالی اور گاجر مولی کی طرح کاٹ رہا ہو، اس کو ہم اللہ کا عذاب سمجھیں یا اللہ کی طرف سے آزمائش، لیکن آزمائش تو نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہمارے دنیا کا اصول ہے کہ ہم کسی آدمی کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، کسی پہ اعتماد کرتے ہیں، کسی کو اپنا یار یا رفیق بناتے ہیں تو ہم اس کو آزماتے ہیں۔ ہم اس قابل تو نہیں ہیں کہ ہماری اللہ سے دوستی تو نہیں ہے، ہم اللہ کے رفیق تو نہیں بنے ہوئے کہ اللہ ہمیں آزما رہا ہو۔ ہاں، اللہ سے ہم نے دشمنی کی ہوئی ہے، اللہ ہمیں پٹوا رہا ہے، ایسا کہہ سکتے ہیں ہم۔ کل پرسوں کی بات ہے، کل رات کی بلکہ اس پورے ہفتے میں آپ دیکھیں 2 سے 3 بلکہ نہیں زیادہ دفعہ رات کو زلزلہ ہوتا ہے، فکر ہی نہیں، ہم اپنی مستی میں مگن ہوتے ہیں، اللہ زمین کو بھی ہلاتا ہے،
پھر ہمارے پڑوس ملک میں آپ نے افغانستان میں دیکھا کتنی تباہی ہوئی، نقصان ہوا۔ یہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، یہ آسمان اللہ کے اختیار میں ہے، یہ زمین اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہم تو دنیا سے چھپ جائیں گے، پولیس والوں سے ہم چھپ سکتے ہیں کہ چلو کوئی گناہ میں نے نہیں کیا، قتل میں نے کر دیا، چوری میں نے کر دی، ڈاکہ میں نے ڈال دیا، جب تک مجھے کسی نے دیکھا نہیں، مجھ پہ کسی نے FIR کی نہیں، مجھ پہ میرے متعلق کسی نے تھانے میں اطلاع نہیں دی، اس وقت تک پولیس مجھ پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتی، مجھے پکڑ نہیں سکتی، میرے پیچھے نہیں آ سکتی، اس کو پتہ ہی نہیں۔ لیکن اللہ کے ہاں یہ قانون نہیں ہے، اللہ خود دیکھ رہا ہے، اللہ کی مخلوق خود گواہ بنتی ہے۔ اللہ نہیں کہتا کہ میرے بندے نے گناہ کیے میں اس کو پکڑوں، زمین خود بولتی ہے یا اللہ میری برداشت سے باہر ہو چکا ہے، آسمان کہتا ہے یا اللہ میری برداشت سے باہر ہو چکا ہے۔ فما بکت علیہم السماء والارض، جب فرعون کو غرق کر دیا اور اس کے ساتھ جو موسیٰ کے دشمن تھے سمندر میں ڈوب گئی، تباہ و برباد ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات میں ان کے متعلق یوں ارشاد فرمایا کہ یہ وہ بدبخت لوگ تھے کہ جن کے مرنے پہ نہ زمین روئی ہے نہ آسمان رویا ہے۔ اس کا مطلب ہے کچھ نیکبخت ہوتے ہیں کہ جن کے مرنے پہ زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے۔ زمین احادیث میں آتا ہے کہ جب ایک اچھا آدمی، اچھے کردار والا، اخلاق والا، اعمال والا جب دنیا سے جاتا ہے تو یہ زمین اس کے لیے روتی ہے۔ مسجد کی زمین روتی ہے کہ یا اللہ اس وقت یہ بندہ یہاں سجدہ کیا کرتا تھا، آج نہیں ہے، روتی ہے اس پہ۔ آسمان روتا ہے، آسمان کے دروازے روتے ہیں کہ اللہ اس بندے کے اچھے اعمال، اچھی نماز، روزہ، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، اقوال، اعمال، افعال اس وقت یہاں سے گزر کے جاتے تھے، پورے آسمان میں روشنی اور پورے آسمان میں خوشبو پھیل جایا کرتی تھی، آج وہ اعمال اوپر نہیں آئے تو آسمان بھی اس پہ روتا ہے کہ اللہ ہمیں ایسا بنا کہ ہم جو عمل کریں اس سے تیرا آسمان خوش ہو اور پھر تیرے ہاں وہ ہمارا گلہ نہ کرے۔ ہمیں ایسا بنا ہم وہ عمل کریں کہ جس سے تیری زمین خوش ہو اور تیرے سامنے ہمارا گلہ کر کے ہمیں اپنے اندر دھسانے کی تمنا نہ کرے اور تجھ سے یہ التجا نہ کرے کہ یا اللہ مجھے حرکت کرنے کی اجازت دے دے، میں ان کی بڑی بڑی بلڈنگوں کو، ان کی بڑی بڑی عمارتوں کو، ان کے غرور اور تکبر کو خاک میں ملا دیتی ہوں تاکہ یہ زمین اللہ سے گلہ نہ کرے۔ اللہ تو پھر اس طرح اور مجھے اور آپ کو بار بار غالباً اللہ تعالیٰ یہ دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ سدھر جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ، باز آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ بہرحال تو الگ ایک موضوع ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت۔ اب پچھلے جمعے بھی میں نے اس پہ کچھ باتیں کی، بات کو سمجھا کرو، اصل بات ہوتی ہے بات کو سمجھنا۔ میں قرآن بیان کرتا ہوں، حدیث بیان کرتا ہوں، کسی کہانیاں نہیں۔ بعض ایک دو ساتھیوں نے مجھے کہا جی آپ لوگ میلاد کے من کرو، اب میں اس کو کیسے سمجھاؤں؟ میلاد کہتے کس کو ہے؟ میلاد کہتے ہیں رسول اللہ کی ولادت۔ میلاد کا کیا معنی ہے؟ میلاد عربی لفظ ہے، مصدر ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کو سمجھانے کے لیے اب عربی چاہیے، لیکن اس کا اتنا مطلب ہے پیدائش۔ تو بتاؤ حضور کی پیدائش کا کوئی منکر ہے؟ بھئی اس بات کا کوئی منکر ہے کہ حضور پیدا ہوئے؟ انکار کوئی کر سکتا ہے؟ پتھر انکار نہیں کر سکتا، درخت انکار نہیں کر سکتے، زمین آسمان انکار نہیں کر سکتے،
آپ ہی کی پیدائش کرنی تھی، اللہ نے کائنات کو وجود عطا کیا ہے۔ یہ جو کائنات سجی ہے، میرے اور آپ کا جو وجود ہے رسول اللہ کا صدقہ ہے۔ میرے اور آپ کے جو ماں باپ ہیں، اتنے ہمارے اوپر شفیق ہیں، مشفق ہیں، ہمارے محسن ہیں، ہمارے میٹھے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے لیے فکر مند ہیں، یہ میرے پیغمبر کا صدقہ ہے۔ یہ جو پیارا مدینہ ہے، ہر آدمی جانے کے لیے ترس رہا ہے، یہ میرے محمد کا صدقہ ہے۔ پیارا مکہ ہے جس میں بیت اللہ ہے، ہر آدمی جانے کے لیے ترس رہا ہے، یہ میرے محمد کا صدقہ ہے۔ یہ جو قبلہ کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ میرے محمد کا صدقہ ہے۔ جو مسجد کو ہم آتے ہیں، یہ میرے محمد کا صدقہ ہے۔ میں بول رہا ہوں، یہ میرے محمد کا صدقہ ہے۔ آپ سن رہے ہیں، یہ میرے محمد کا صدقہ ہے۔ اس میں کون آدمی کہہ سکتا ہے خوشی؟ ہاں، یہ بات ضرور ہے، جب آپ دنیا میں آئے تو آپ ایک نظام لے کے آئے، اس کا انکار کوئی نہیں۔ آپ کی اگر ولادت ہے تو آپ کے لائے ہوئے نظام کا اقرار کرنا پڑے گا۔ 40 سال تک آپ کا تذکرہ کوئی نہیں کرتا۔ 40 سال ولادت سے لے کر نبوت ملنے تک، ان 40 سالوں میں آپ کسی بھی مذہبی اسکالر کی زبان سے رسول اللہ کے تذکرے کے اندر ان 2 الفاظ کے علاوہ کوئی لفظ نہیں سنو گے۔ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ آپ کو نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین کہتے تھے، یہی لفظ سنتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی واقعہ سنا ہے، کوئی قصہ سنا ہے کہ اس طرح کرتے تھے، یہ کرتے تھے، ادھر گئے تھے، فلاں گئے تھے؟ لیکن جب 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملتی ہے، پھر اس کے بعد آپ جو نظام حیات کی بات کرنا شروع کرتے ہیں، ہر ایک زبان پہ آپ کے تذکرے جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ میرے اللہ کا قانون ہے کہ جو بات مقصد کی ہے، جو بات مشن کی ہے، جو بات مقصود ہے، جو بات انسانیت کے لیے میں نے بھیجنی ہے، اس کو بیان کیا جائے، لوگوں کے سامنے رکھا جائے، لوگوں کو سمجھایا جائے کہ پیغمبر کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کے اندر سے انسانیت ختم ہوتی جا رہی تھی، اس نے آ کے دنیا کے اندر انسانیت کو دوبارہ مقام عطا کر دیا ہے۔ دنیا کے اندر سے والدین کا مقام مرتبہ ختم ہو چکا تھا، پیغمبر نے آ کے والد کو والد کا اور ماں کو ماں کا مقام اور مرتبہ دلایا ہے۔ دنیا کے اندر سے اولاد کا مقام مرتبہ ختم ہو چکا تھا، اس نے آ کے اولاد کو اولاد ہونے کا مقام مرتبہ دیا ہے۔ دنیا کے اندر سے بہن بیٹی کا مقام مرتبہ ختم ہو چکا تھا، اس نے آ کے بہن بیٹی کو مقام مرتبہ دیا ہے۔ دنیا کے اندر سے پڑوسی کا مقام مرتبہ ختم کر چکا تھا، اس نے آ کے بتا دیا پڑوسی کا یہ مقام ہے۔ دنیا کے اندر سے انسانیت، انسان کو دیکھنا دور کی بات، اس کی طرف قدم اٹھانا بھی اپنے لیے عار سمجھتا تھا۔ اللہ نے اپنا پیغمبر بھیج کر دنیا کو بتا دیا، اگر دکھ درد میں اگر ایک کے ساتھ دوسرا شریک ہونے والا ہے تو وہ انسانیت سکھائی، اس نے سب سے پہلے انسانیت سکھائی۔ میں لاکھ خوشی مناؤں، میں لاکھ خوشی مناؤں، میری زندگی میں رسول اللہ کی سیرت نہیں ہے، میں دنیا کا بدترین شخص ہوں۔ میں لاکھ خوشی مناؤں، اگر رسول اللہ کی سنتوں پہ میں عمل نہیں کرتا، میں رسول اللہ کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ میں لاکھ خوشیاں مناؤں، اگر میں اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو جہنم میں دھکیل رہا ہوں، میں رسول اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں۔ اگر میں لاکھ خوشیاں مناتا ہوں، گھر کا میں سربراہ ہوں، میرا گھر میرے رسول کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا، میں رسول اللہ کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ کل پرسوں کی بات ہے، کس کو روئے؟ وہاں تو رسول کی محفل میں کافر کی بیٹی آئی تھی، دوسری حدیث میں آپ کی بہن شیما آئی تھی۔ آپ نے شیما سے کہا کیوں آئی ہو؟ آپ کی بہن تھی، آپ کے ساتھ دودھ پیا تھا، کہا شیما کیوں آئی ہو؟ کہا بھائی جان اس لیے آئی ہوں
میرے قبیلے کے لوگ، میرے خاندان کے لوگ، وہ آپ کے صحابہ کرام ان کو قید کر کے لائے ہیں، قید کر کے لائے ہیں۔ میرا بھائی بھی اس میں قید ہو کے آیا ہے، ہمارا سردار قید ہو کے آ چکا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، میری بہن آئی ہے، چادر اس کے سر پہ رکھی، نیچے بچھائی، اپنا مبارک چادر بچھائی، کہا بہن جی بیٹھ جاؤ، بہن جی بیٹھ جاؤ۔ میرے آپ بہن کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ بٹھایا، سب دیکھ رہے ہیں، حیران ہو رہے ہیں، اور دنیا کے آخری انسان تک آنے کے لیے یہ سبق دے دیا، اگر بہن تمہاری آئی ہو، چاہے جس قبیلے جس خاندان سے ہو، حقیقی ہو یا رضائی ہو، اس کا مقام مرتبہ یہ ہے کہ اپنے جسم کا کپڑا اتار کے اس کے لیے بچھا دو، اس کو عزت دو، احترام دو، مقام دو، مرتبہ دو۔ حشیمہ بول کیا کہنا چاہتی ہے؟ سردار حشیمہ لے جا، آزاد ہے؟ کہا میرے لوگ، کہا لے جا آزاد ہے۔ کہا میرے غلام، کہا لے جا آزاد ہے۔ صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول اتنی مشکل سے پکڑ کے لائے ہیں، کچھ فدیہ لے لو، کچھ جرمانہ لے لو، کچھ ان میں سے رکھ لو۔ اللہ کے رسول نے کہا آج میری بہن شیبہ جس پہ بھی ہاتھ رکھے، اس کے صدقے انہیں بھی آزاد کر دو، جو بچ گئے انہیں بھی آزاد کر دو۔ تو یہ ہمارے قریب ٹیکس باغات سے آگے چل کے گرجا روڈ کا واقعہ ہے۔ میں تو سنا، میں تو پڑھا، میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ایک مری ہوئی بچی، 7 سال کی بچی کی قبر کھود کر اس کے ساتھ ایسی نازِ بحرکات کی گئی، اللہ معاف فرمائے، زمین پھٹے، آسمان ہم پہ گرے، ہم تو اس قابل ہی نہیں۔ یہ بھی میری بہن تھی، یہ میری بیٹی تھی، کیا گزری ہے اس کے والدین کی، دل پہ کیا گزری ہوگی، اور آسمان پہ کیا گزری ہوگی، زمین پہ کیا گزری۔ اتنی طاقت، اتنی حیثیت، وقت تمہیں دی کس نے ہے کہ تم ایک بچی کی قبر کو کھودتے ہو، کفن اتارتے ہو؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ بچی کا کیا عزت، کیا مقام دیا ہے، اللہ نے کیسا دیا ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں۔ دنیا میں اصول اللہ نے قائم کیا ہے، میری نسل چلتی ہے، آپ کی نسل چلتی ہے، انسانیت میں نسل چل رہی ہے، یاد کسے کیا جاتا ہے؟ فلاں کا بیٹا ہے، مجھے کوئی پہچانتا ہے میرے باپ کی وجہ سے، مجھے کوئی جانتا ہے میرے دادا کی وجہ سے، آپ کو کوئی جانتا پہچانتا ہے آپ کے دادا مرد باپ کی طرف سے نسل چلا چلا کے پہچانی جا رہی ہے۔ لیکن قربان جاؤں دنیا والوں میں، اللہ نے اعلان کر کے اپنے پیغمبر کے ذریعے بتا دیا، اے میرے پیغمبر، اگر تیری نسب میں نے چلانی ہے، تیری بیٹی فاطمہ سے چلانی ہے، تیری بیٹی فاطمہ سے چلانی ہے۔ اور مقام دیا، آپ کے بیٹے بھی تھے، اللہ نے اس لیے دنیا سے اٹھا لیے تھے، اے پیغمبر تیری نسل کو میں نے بقا دینا ہے، ایسے دینا ہے کہ میں نے ماؤں کی بیٹیوں کو مقام دینا ہے، بیٹیوں کو میں نے مقام دینا ہے۔ تو آپ آئے، دنیا میں تشریف لائے، آپ کی زندگی، آپ تو جس دن دنیا میں آتے ہیں، آپ تو دور کی بات، ابھی آپ تو ماں کی پیٹ میں ہیں، ماں کیا کہہ رہی ہے؟ قربان جاؤ کسی ماں سے پوچھو جس کے پیٹ میں بچہ ہو 7-8 مہینے کا، پھر نہیں سکتی، چل نہیں سکتی۔ عبد المطلب گھر میں تشریف لاتے ہیں، گھر میں آتے ہی کہتے ہیں، اپنی گھر والی سے کہتے ہیں جا کے آمنہ سے پوچھو، باہر لوگ باتیں کر رہی ہیں کہ یہ تو حاملہ بھی ہے، اس کا خاوند بھی فوت ہو چکا ہے، یہ تو بیوہ بھی ہے، اس کے باوجود ہر وقت یہ خوشبو لگا رہی ہے، جس راستے سے یہ جاتی ہے اس کے جسم سے خوشبو آتی ہے، اس کے کپڑوں سے خوشبو آتی ہے، ہم نے تو آج تک ایسی بیوہ عورت نہیں دیکھی، نہیں سنا ہم نے کہ کوئی عورت بیوہ ہو جائے پھر وہ خوشبو بھی لگائے۔ کیا یہ اپنے خاوند کے مرنے پہ خوشی منا رہی ہے؟ عبد المطلب اپنی گھر والی سے کہہ رہے ہیں کہ تو جا کے ذرا بہو سے پوچھنا
کون اس کو خوشبو لا کے دے رہا ہے؟ کون اس کو خوشبو لگا رہا ہے؟ کیوں یہ خوشبو لگا رہی ہے؟ کل تو میرا بیٹا فوت ہوا ہے، آج اس کے جسم اور وجود سے خوشبوئیں پھوٹ رہی ہیں۔ آمنہ کے پاس آ کے ساس جی پوچھتی ہے، اور بیٹا بتا تو خوشبو کیوں لگاتی ہے؟ کیا تیرا خاوند فوت نہیں ہوا؟ آگے سے جواب دیتی ہے، اماں جان معاف کرنا، یہ خوشبو میرے کپڑوں کی نہیں، یہ خوشبو میرے وجود کی نہیں ہے، یہ میری لگائی ہوئی خوشبو نہیں ہے، یہ کسی کی دی ہوئی خوشبو نہیں ہے، یہ کسی مارکیٹ سے اور بازار سے خریدی ہوئی خوشبو نہیں ہے۔ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، میں قدم اٹھاتی ہوں خوشبو آنے لگ جاتی ہے، جس زمین میں پاؤں رکھتی ہوں وہاں سے خوشبو آتی ہے، جس دیوار کو میں چھوتی ہوں وہاں سے خوشبو آتی ہے، جب میں زمین پہ تھوکتی ہوں وہاں سے خوشبو آنے لگ جاتی ہے۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، ہاں اگر اس میں کمال ہے تو اس بچے کا کمال ہے۔ اماں فرماتی ہے کہ میں پانی لینے کے لیے چلی جایا کرتی تھی، وہاں دیکھتی تھی ساری عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، کنویں سے پانی نکالنا مشکل ہو جاتا تھا، جب ساری مجھ کو دیکھتی تھی خوش ہو جاتی تھی، آمنہ آ چکی ہے، اب پانی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب پانی خود ہمارے قدموں میں آئے گا۔ فرمایا میں کنویں کی منڈیر پہ جا کے کھڑی ہو جاتی تھی، برتن میرے ہاتھ میں ہوتا تھا، نیچے سے پانی خود بخود اوپر آ جایا کرتا تھا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا، او بدبخت آدمی تو کیسے کہہ رہا ہے؟ سنا ہے یار عاشق کے گھر آپ تشریف لاتے ہیں، کیا تیرا گھر اس قابل ہے کہ رسول اللہ تشریف لائے؟ عجیب اشعار لکھتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ، میں اس قابل ہوں کہ رسول اللہ میرے گھر میں آ جائے اور آ کے میرے گھر میں کہتے تیری بیٹی تو بڑی باپردہ نہیں ہے، تیری اولاد تو بڑی بے حیا ہے، تو رات دن اللہ کی نافرمانیوں میں لگا ہے، تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں تجھے دیکھوں تو مجھے دیکھے۔ اتنا بے ادب ہو چکا ہے کہ رسول اللہ کو اپنے گھر بلا رہا ہے۔ میں نے تو صدیق کو دیکھا رسول اللہ کے در پہ جا رہا ہے، عمر ابن خطاب کو دیکھا رسول اللہ کے در پہ جا رہا ہے، عثمان ابن عفان کو دیکھا رسول اللہ کے در پہ جا رہا ہے، وہ دور سے چل کے حبشہ سے بلال کو آتے ہوئے میں نے رسول اللہ کے در پہ آتے دیکھا، تو اتنا قابل ہو گیا کہ رسول اللہ کو اپنے در پہ بلا رہا ہے ہم اس قابل؟ علماء نے بات لکھی ہے، بعض ساتھی آتے ہیں وہ کہتے ہیں استاد جی کوئی ایسا وظیفہ بتائے کہ ہمیں رسول اللہ کا دیدار ہو جائے۔ بڑی نکتے کی بات لکھی ہے، کہا جو آدمی آئے اور یہ کہے کہ خواب میں رسول اللہ کا دیدار چاہتے ہو، بتاؤ تمہاری آنکھیں اس قابل ہیں کہ رسول اللہ کو دیکھ سکیں؟ تمہاری آنکھوں میں وہ حیا شرم ہے تو رسول اللہ کو دیکھ سکے؟ تمہارے دل و دماغ میں وہ مقام و عظمت ہے کہ جہاں رسول اللہ کا مقام اور عظمت ہو سکے؟ اگر دیدار نصیب ہو گیا اور رسول اللہ نے کہہ دیا، مثال دیتا ہوں، آئندہ سگریٹ نہیں پینا، تو کیا تو سگریٹ چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا تو جرم کتنا ہوگا تجھے، سزا کیسی ملے گی کہ رسول اللہ نے تجھے کہا بھی پھر بھی تو نہیں چھوڑ رہا؟ کس منہ سے جائے گا قیامت کے دن سامنے پھر؟ ہاں یہ دعا کرو کہ اللہ ہمیں رسول اللہ کے در کا غلام بنا دے، ہمیں رسول اللہ کے لائے ہوئے احکامات کا غلام بنا دے، دنیا ہم سے ناراض ہو جائے، اللہ اور اس کا رسول ہم سے خوش ہو جائے۔ کہا یہ میری خوشبو نہیں ہے، یہ جو بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے اس کی خوشبوئیں پھیل رہی ہے۔ آپ تو دور کی بات، انسانوں نے آپ سے محبت کی،
درختوں نے آپ کی گواہی دی، پتھروں نے آپ کی گواہی دی، اونٹ کو دیکھو جی جس ممبر پہ آپ بیٹھ کے ٹیک لگا کے صحابہ اکرام کو خطبہ دیا کرتے تھے، اس دنیا حنانہ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کو ایک عورت آئی اور اس نے کہا اللہ کے رسول میں دیکھ رہی ہوں آپ ایک لکڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دے رہے ہیں، میں چاہتی ہوں آپ کے لیے خوبصورت سا ممبر بنا دوں۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے بنا دو، ممبر بنا کے رکھ دیا۔ جب ممبر رکھا رسول اللہ مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، اس طرف وہ لکڑی پڑی ہوئی ہے، اس طرف ممبر پڑا ہوا ہے، رسول اللہ کے قدموں کو دیکھ رہا ہے، وہ لکڑی بھی دیکھ رہی ہے، وہ ممبر بھی دیکھ رہا ہے۔ جو ہی قدم آپ ممبر پہ رکھتے ہیں لکڑی چیخ چیخ کے رونے لگ جاتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی کانوں سے سنا لکڑی کی آواز کو۔ رسول اللہ مڑ کے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں تجھے کیا ہو گیا؟ کہا اللہ کے رسول آج آپ مجھ سے جدا ہو گئے۔ اللہ کے رسول آج تک آپ کی کمر میرے ساتھ لگا کرتی تھی، آپ میرے ساتھ ٹیک لگا کے صحابہ کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، آج تو لگتا ہے میں بڑی بدبخت ہو چکی ہوں کہ آپ نے مجھ سے جدائی اختیار کر دی۔ اللہ کے رسول نے اس کو اپنے پاس بلایا، اس کو تسلی دی، بغل میں پکڑا اس کو، اس سے یہ کہا اگر میں تجھے اس کے بدلے میں تو دنیا میں ختم ہو جائے گی، کاٹ دے گا تجھے کوئی، جلا دے گا تجھے کوئی، اگر ہمیشہ کی زندگی چاہتی ہے اس کے بدلے میں اگر تجھے میں جنت کا درخت بنوا دوں اللہ سے دعا کر کے پھر تو خوش ہو جائے گی۔ وہ بڑی خوش ہوئی، اس نے کہا ہاں ہاں وہاں جنت میں آپ کا دیدار تو نصیب ہوتا رہے گا۔ تب جا کے وہ لکڑی خوش ہوئی کہ اس کو جنت کا درخت بنوا دیا۔ اور مجھ سے اور آپ سے بھی رسول اللہ جدا ہوئے ہیں، میری اور آپ کی زندگی سے جدا ہو گئے، میرے اور آپ کے گھر سے جدا ہو گئے، میری اور آپ کی نماز سے جدا ہو گئے، میرے اور آپ کے تھانوں سے جدا ہو گئے، میرے اور آپ کی عدالتوں سے جدا ہو گئے، میرے اور آپ کے بازار سے جدا ہو گئے۔ جس طرف دیکھو جھوٹ بولا جا رہا ہے، جس طرف دیکھو دھوکہ دیا جا رہا ہے، جس طرف دیکھو چوری کی جا رہی ہے، جس طرف دیکھو قلم غلط استعمال کی جا رہی ہے، جس طرف دیکھو اللہ کی طرف سے عذاب ہم پہ مسلط ہو رہے ہیں، کبھی زمین پھٹ رہی ہے، کبھی آسمان برس رہا ہے، کبھی زلزلے ہو رہے ہیں، کبھی ماں بہنوں کی بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے، کبھی ہمارے فلسطین میں مظلوم بچوں کو 1 لاکھ سے زائد بچوں کو شہید کر دیا، ان کو گھر سے بے گھر کر دیا۔ یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ میں یہاں جھنڈی اٹھا کے کہہ رہا ہوں جی خوشی منا رہا ہوں، رسول اللہ آئے ہیں، رسول اللہ کی ولادت ہوئی ہے، ہاں میرے بھائی ضرور ہوئی ہے، لیکن رسول اللہ کچھ لے کے آئے ہیں، کچھ لے کے آئے ہیں۔ اس کو دیکھ، ایک آدمی بڑا پیاسا ہو، بڑا ہی پیاسا ہو، والد صاحب گھر سے کھیتوں میں کام کر کے آ جائیں، باہر مزدوری کر کے آئے، گھر میں آتے ہی بیٹھ جائے، بیٹا دوڑتا ہوا آئے، ابا جی کے پاؤں دبائے، ابا جی بڑے تھکے ہوئے آئے ہیں، بڑی محنت کی ہے، ہمارے لیے جان ماری ہے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، پسینہ پوچھ رہا ہے، اور ابا جی کی زبان سے ایک جملہ نکلے بیٹا پانی لا دو، یہ دوبارہ ہے، ابا جی بڑے تھکے ہوئے ہیں، بڑے تھکے ہوئے ہیں، بیٹا پانی لا دو، ابا جی بڑے تھکے ہوئے ہیں، دوبارہ ہے، بیٹا جی پانی لا دو، یہ دوبارہ ہے، ابا جی آپ بڑے تھکے ہوئے ہیں، بیٹا پانی لاؤ، ابا جی پانی نہیں لانا، آپ بڑے تھکے ہوئے ہیں۔ بتاؤ یہ باپ کا غمخوار ہے یا اس کا دشمن ہے؟ باپ کہہ رہے پانی پلا، اور یہ دوبارہ ہے۔ رسول اللہ کہہ رہے جو تعلیمات لائے ہوں اس پہ عمل کرو، یہی میری خوشی ہے۔ یہ کہہ رہے اس پہ تو ہم نے نہیں کرنا، باقی خوشیاں ہم نے بنانی، آپ کی زندگی کو تو نہیں اپنانا، آپ کے لائے ہوئے قرآن مجید کو تو ہم نے کھول کے نہیں دیکھنا۔ جاتے جاتے دنیا سے آپ نے صحابہ کرام سے کہا میرے ساتھیوں 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 2 چیزوں کی، کہتے ہیں بہت ہی آسان ہے۔ اب کوئی چاہتا ہے رسول اللہ جھوٹ تو نہیں بولتے، رسول اللہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ عقیدہ ہے ہمارا، یا آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات میں کچھ